أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آمنت بالله صدق الله العظيم. سورۃ قریش کی آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4. آج اس سورت کا درس اللہ رب العزت کی مہربانی سے مکمل ہوگا. تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، دوست احباب کے لیے اور حضور کی ساری امت مرحومہ کے لیے اس سے بخشش اور نصرت کا ذریعہ بنے. اللہ پاک نے اس قوم کے اوپر اللہ انعاموں کے دروازے کھول دیتا ہے تو پھر ان انعاموں کا اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لانا یہ بھی واجب ہے، ضروری ہے. اسی طرح اللہ نے اہل قریش کو، اہل مکہ کو جو عزت بخشی، شان بخشی، اس حرم کی سرزمین کا انہیں مکین بنایا، اس کعبے کا متولی بنایا. تو اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا اے میرے وہ بندو کہ تمہیں یہ عزت اللہ نے عطا کی ہے تو اب کیا کرنا ہے شکر کے طور پہ. فَلْيَعْبُدُوا، بس عبادت کرو، رب ھذا البیت، جو اس خانے کعبے کا رب ہے، جو بیت اللہ کا رب ہے. ان بتوں کی پوجا نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کرنی، اللہ کی عبادت جو اس گھر کا بھی رب ہے. الذی اطعمہم، جس نے تمہیں کھلایا، من خوف، من جوع، کہ بھوک کے سبب سے تمہارے اوپر فاقے تھے اور فاقوں پر اللہ نے تمہیں کھلایا. وآمنہم من خوف، اور فرمایا تمہیں امن دیا ہر اس خوف کے فتنے سے، جو پریشانی، جو خوف، جو ڈر دشمن کا اور تجارت کا، مال کا، کمانے کا، اللہ نے تمہیں بے خوف کر دیا. تو جو دوست وہاں جن کو اللہ نے عمرے کی سعادت عطا کی یا حج کی سعادت عطا کی، کچھ دوست یہاں بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، بھائی خالد بیٹھے ہیں، بھائی مختار بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو بھی لے جائے. وہاں زرخیز نہری نظام نہیں، وہاں تو پتھر ہی پتھر نظر آتے ہیں، وہاں سبزہ نظر نہیں آتا. تو یہ ان کی معیشت، ان کی جو محنت، ان کے جو گزر اوقات تھا تجارتوں پر تھا. جو اللہ نے کل کے درس کے اندر اس بات کا ذکر ہوا کہ اللہ نے انہیں یمن کا تاجر بنایا، شام کا تاجر بنایا، پھر ان کے موسموں کا خیال کیا ان کو گرمی نہ لگے تو فرمایا اس شہر کی طرف تم جاؤ، فرمایا انہیں سردی نہ لگے تم اس شہر کی طرف تم جاؤ. اللہ نے 7 چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 7 چیزیں اللہ نے ان کو عطا کی ہیں، نہ ان سے پہلے کسی کو عطا کی، نہ اللہ ان کے بعد کسی کو عطا فرمائے گا. تو وہ کون سی 7 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے اہل قریش کو یہ 7 چیزیں دے کے اور اپنے سب سے قیمتی انعامات عطا کیے. فرمایا ان 7 میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہ فضیلت عطا کی
کہ میں ان میں سے ہوں۔ کون؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی جس خاندان کے اندر آئے، جس قوم کے اندر آئے، جس قبیلے کے اندر آئے، نہ اس قبیلے جیسا کوئی دوسرا قبیلہ مقابلے کے اندر آ سکتا ہے، نہ اس قوم جیسی کوئی اور قوم بن سکتی ہے۔ تو پھر یہاں ذرا کہنا پڑے گا، نہ اس جیسا کوئی حضور کے والد جیسا نہ کوئی والد بن سکتا ہے، نہ آپ کی ماں جیسی کوئی ماں بن سکتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سبب سے اللہ نے ان کو یہ انعام عطا کیے۔ پہلا انعام یہ، اور فرمایا دوسرا انعام نبوت اللہ نے ان کے خاندان کے اندر رکھ دی۔ حضور اس خاندان کے اندر آئے تو نبوت چل کے ان کے خاندان کے اندر آ گئی۔ تو نبوت اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا انعام ہے۔ سب سے بڑا انعام جو اللہ جس قوم کو عطا فرمائے، جس فرد کو عطا فرمائے، سب سے بڑا انعام وہ اللہ کی بارگاہ سے نبوت کا مقام ہے۔ تو اس کے بعد پھر باقی انعام اس سے چھوٹے ہیں۔ کسی کو اللہ نے ولی بنا دیا، کسی کو دوست بنا دیا، اور کوئی صحابیہ کے مرتبہ اللہ پاک نے اس کو فیض کیا، تو یہ انعام کسی کو حافظ قرآن کی دولت عطا کر دی، کسی کو عالم دین بنا دیا، کسی کو فقیہ بنا دیا، اور کسی کو مفسر قرآن بنا دیا۔ تو یہ انعام بعد میں ہے، نبوت کا انعام سب سے پہلا انعام ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ تو فرمایا کہ اس سبب سے اللہ نے ان کو یہ نعمت عطا کی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہم سب کے لیے فرمایا کہ بیت اللہ کی دربانی انہیں حاصل ہے، یعنی بیت اللہ کی خدمت کرنا، اللہ کے گھر کی خدمت کرنا۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو اللہ کے گھر کے خادم بنتے ہیں۔ جس طرح کہ مسجد کے نظام کو چلانے والے ہوتے ہیں، جس طرح مسجد کی کمیٹی ہوتی ہے اور کوئی صدر ہے، خزانچی ہے، مسجد کا انتظام سنبھال رہے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ان لوگوں سے چن کے اپنے گھر کا خادم بنایا ہے۔ تو یہاں خادم بن کے آئے، کوئی صدر پاکستان بن کے نہ آئے، کوئی وزیر خزانہ بن کے نہ آئے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے، اللہ تو نے مجھے ان لوگوں سے بہتر سمجھا، اس گھر کا خادم بنا دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسری فضیلت اللہ نے ان کو یہ عطا کی کہ یہ خانہ کعبے کے خادم ہیں، دربانی ہیں، اور اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات اللہ نے ان کو یہ فضیلت عطا کی جو حاجی بحر سے آتے ہیں، فرمایا ان کو پانی بھی پلانے کا شرف اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، انہیں پانی پلاتے ہیں۔ آب زمزم جیسا کوئی پانی نہیں ہے پوری دنیا کے اندر، یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آب کوثر بھی ان کا مقابلہ، وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ نبی کے تلووں سے آیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑی سے اللہ نے اس چشمے کو جاری فرمایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آب زمزم کو تم جس نیت سے پیو گے اللہ اسی نیت سے تمہیں فائدہ عطا فرمائے گا۔ کوئی بیمار ہے، آب زمزم کو پیے، اللہ مجھے شفا دے دے، تو فرمایا اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ فرمایا کوئی جس حالت کے اندر جس نیت سے پیتا ہے، فرمایا اللہ اس کی اسی نیت کے مطابق وہ نعمت اور پھل عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا اللہ نے ان کو یہ فضیلت عطا کی کہ جو بحر سے لوگ آتے ہیں انہیں پانی بھی پلاتے ہیں، انہیں کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ اور پانچویں جو نعمت اللہ نے ان کو عطا کی، فرمایا دشمنوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ جس طرح وہ ہاتھی والے آئے اس خانہ کعبے کو گرانے کے لیے آئے، ان کو ختم کرنے کے لیے آئے، تو فرمایا اللہ نے ان کو ایسا روب، ایسی شان، ایسی جرت عطا کی۔ اور دوسری بات فرمایا حرم سے باہر یہ نکلیں تو جس وقت یہ شہروں کے اندر جاتے، فرمایا دوسرے لوگوں کو، دوسرے قافلوں کو ڈاکو لوٹ لیتے، لیکن اہل عرب کا احترام کرتے کہ یہ اس کعبے کے متولی آئے ہیں، فرمایا کعبے کی خادم آئے ہیں، جو ان کے ساتھ ہوتا لوگ ان کی بھی عزت کرتے۔ اور جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تجارت کے سامان کے اندر لے کر گئے اور اس گرجا گھر کے پادری نے ان کی دعوت کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک درخت کے نیچے بٹھا دیا، آپ چلے گئے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے جس کے لیے دعوت کی ہے وہ کہاں ہے؟ میں نے تو اس کے لیے دعوت کی ہے، اگر تمہاری میں عزت کر رہا ہوں تو اس کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح خانہ کعبے کی
ان خدمت کی وجہ سے بحر کے ملکوں کے لوگ ان کی عزت کرتے، اور جس وقت ان کے ساتھ کوئی دوسرا ہوتا اس کی بھی عزت کرتے کہ یہ اللہ کے گھر سے آیا ہے۔ آج بھی امام کعبہ پوری دنیا کے اندر جہاں جائے کیا اس کی عزت نہیں ہوتی کہ یہ امام کعبہ آیا ہے، یہ مسجد نبوی کا امام آیا ہے، یہ خادم آیا ہے، یہ مؤذن آیا ہے؟ تو فرمایا اسی سبب سے اللہ نے ان کو یہ عزتیں اور شانیں عطا کی ہے۔ تو فرمایا دشمنوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، جس طرح ہاتھیوں کے معاملے کے اندر اللہ نے مدد فرمائی۔ اور فرمایا چھٹی اللہ نے جو ان کو فضیلت عطا کی، فرمایا ابتدائی 10 سال جس وقت اعلان نبوت حضور نے فرمایا، تو فرمایا پہلے جو 10 سال تھے سوائے قریش کے کوئی دوسرا ایمان نہ لایا۔ تو فرمایا 10 سالوں کی عبادت بھی ان کی ہے، اور اسی طرح انہوں نے اسلام کے اندر پہل کی۔ فرمایا انہوں نے جو پہل کی ان کے بعد دوسرے لوگ ان کو دیکھ کے آئے، اور قیامت تک کے لیے ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو فرمایا یہ اللہ نے ان کو فضیلت عطا کی ہے۔ اور ساتویں اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا کی جو سورۃ قریش ہے، فرمایا سورۃ قریش کے اندر انہی کی فضیلت ہے، انہی کا ذکر ہے، کسی دوسرے فرد کا اللہ نے ذکر ہی نہیں فرمایا۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا، بس کیا کرنا ہے؟ عبادت کریں ربا، اس رب کی، ھذا البیت، جو اس خانے کعبے کا رب ہے، تو بیت اللہ کا رب ہے، اس کی عبادت کریں۔ الذی اطعمہم، فرمایا جس نے تمہیں کھلایا۔ حضور علیہ الصلوۃ، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، اللہ بخاری شریف کے اندر ہے، فرمایا کہ اللہ کے نبی نے ان کو دعوت دی، تو اہل قریش جس طرح مشرکین مکہ سب قریش تو ایمان نہیں لائے، تو جس وقت ان کو دعوت دی کہ آئیں اللہ کی اطاعت کے لیے ایمان کو قبول کریں، تو فرمایا یہ مخالفت کے لیے کھڑے ہوئے، جس طرح ابو جہل کھڑا ہوا، ابو سفیان کھڑا ہوا، تو ابو لہب، ابو جہل، تو اسی طرح مشرکین مکہ۔ تو پھر اللہ کے نبی نے ان کے لیے بد دعا فرمائی، فرمایا اللہ اس قوم کے اوپر جس طرح حضرت یوسف کی قوم کے اوپر 7 سال قحط کی مصیبت بھیجی تھی، ان کے اوپر بھی بھیج۔ تو جس وقت قحط آیا 7 سال، تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں پھر اہل عرب کیا کرتے کہ مردار کھانے تک یہ تیار ہو گئے، کھا رہے ہیں، جانوروں کے چمڑے کھا گئے۔ پھر ابو سفیان حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صلہ رحمی کا درس دیتے ہیں، آپ تو اطاعت اپنے قوم کے اوپر رحمت بن کے آئے ہیں، آپ اپنی قوم کے لیے دعا فرمائیں، ہم مر رہے ہیں، ہمارے تو جانور بھوکے مر گئے اور ان کے چمڑے تک ہم کھا گئے، مردار ہم اس کو ہم نے نہیں چھوڑا، تو ہمارے سب کچھ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، ہاتھ اٹھائے، اللہ نے بارش کو نازل فرمایا، پھر ان کی اسی طرح چہل پہل ہو گئی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس وقت کو تم نے یاد نہیں کیا، الذی اطعمہم من جوع، جس وقت تمہیں بھوک تھی۔ آج خدا کی عزت کی قسم وہاں جا کے دیکھیں، لوگ بازاروں کے اندر کھانے لے کے کھڑے ہیں، حاجی صاحب یہ کھانا ہے، حاجی صاحب یہ مرغے تل کے کھڑے ہیں، کہ بازاروں کے اندر آپ حرم سے آ رہے ہیں، مسجد نبی کے نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، اپنی ہوٹل کی طرف جا رہے ہیں، اور کوئی بریانی لے کے کھڑا ہے، کوئی کھجور لے کے کھڑا ہے، اور کوئی دسترخوان ہر جمعرات اور پیر کے دن وہاں مسجد نبوی کے اندر، خانے کعبے کے اندر، اور دسترخوان بچھائے جاتی ہیں، اور حاجیوں اور روزہ ہے، حضور کی سنت ہے، اور وہاں کئی چیزیں ایسے انعام کے طور پہ رکھی جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ نے ان کو شرف اور مقام عطا کیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اس وقت کو یاد کرو، اور جس وقت تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، تم بھوکے مر رہے تھے، اللہ نے تمہیں کھلایا ہے۔ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، اور اللہ نے پھر تمہیں امن نہیں دیا۔ اور اہل مکہ حرم کی حدود کے اندر یہاں تک کہ تم جو کو بھی اپنے سر سے نہیں نکال سکتے، کوئی تمہیں گالی نہیں نکال سکتا، تمہاری عزت کرتے ہیں۔ آج بھی اہل مکہ اور اہل مدینہ اللہ نے ان کو یہ عزتیں شانیں عطا کی ہیں۔ ان کے جو ہوٹل ہیں یہ بالکل ویلے، نہ کوئی کام، نہ کوئی کاج، نہ کوئی دکان، اور ان کے پوری دنیا کے لوگ جا رہے ہیں ان کو دینے کے لیے۔ اچھا آئیں اللہ کے
گھر کے اندر نماز ادا کریں، اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں، تو ان کے ہوٹل بھی ان کے اپنے کرائے ان کو بے مفت مل رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور ہم نے تمہیں امن دے دیا ہر خوف، فتنہ خوف سے، اور تم امن سکون کے اندر آ گئے۔ اور حرم کی سرزمین جیسی اللہ نے کوئی دوسری زمین نہیں بنائی۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے لوگو، اہل عرب، اہل قریش، کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو تمہارے اس کعبے کا رب ہے، اور اللہ نے تمہیں وہ اپنا انعام کھلایا پلایا، اور پھر تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور اللہ نے تمہیں خوف کی وجہ سے امن عطا کیا۔ اور ایک اسی طرح کی ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے۔ جس وقت ہم ہندوستان کے اندر تھے، غلام تھے، اور نہ ہمارے عبادت خانے اپنے تھے، اور دوسرے جو آتے آ کے ظلم کرتے، اللہ نے پاکستان، ملک پاکستان دیکھ ایک نعمت عطا کی ہے۔ اے اہل پاکستان، اللہ نے تمہیں نعمت عطا کی، تمہارے لیے اللہ نے نعمتوں کے دروازے کھول دیے، اپنا ملک دے دیا، اپنا وطن دے دیا، اپنی مرضی سے تم کھاؤ، اپنی مرضی سے تم اللہ کی عبادت ادا فرماؤ۔ تو پھر ہمارے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے، ہم اپنے ان غریب بہن بھائیوں کو بھی یاد کریں، اور جو ہمارے ہمسائے پڑوسی ہیں اس کو بھی یاد کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کریں۔ شکر کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں فریضہ نماز ادا فرمائیں۔ اللہ نے جو انسان کے اوپر احکامات جاری کیے جن کو ہم نے ادا کرنا ہے، ان کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پاکستان کو تا قیامت تک کے لیے قائم دائم فرمائے۔ اور کل کے جو ہمارے 17ویں آرمی چیف پاکستان کے بنے، تو اللہ کا شکر بھی ہے کہ ایک تو سید ہیں، دوسرے حافظ قرآن ہیں، اور ان کے جو والد تھے وہ بھی حافظ قرآن تھے، اور ان کے رات ٹی وی کے اندر یہ بتایا گیا ان کے اور بھائی بھی حافظ ہیں، بہنیں بھی ان کی حافظ ہیں۔ تو اللہ پاک جو آج حافظ قرآن ایک آرمی چیف بن کے بیٹھا ہے، تو یہ شرف، یہ انعام ہے اللہ پاک نے جو قوم پاکستان کو عطا کیا ہے، اور پاکستانی قوم کو عطا کیا ہے۔ اور جب بھی آپ کہیں گے کہ ہمارا آرمی چیف پوری دنیا کے اندر کہیں جا رہا ہے، تو آپ کہیں گے ہمارے حافظ قرآن جا رہے ہیں، ہمارے سید سردار ہیں، اللہ نے ان کو یہ شان عطا کی ہیں، تو پاکستانی قوم کو یہ شان عطا کی ہے۔ اللہ ان کو بھی ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن سنت کے مطابق ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔